أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. اور شہر کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم تم بھیجے ہوئوں کا کہا مانو. اتبعوا المرسلین تم بھیجے ہوئوں کا کہا مانو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ان لوگوں کا کہا مانو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے ہیں اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہ ہدایت یافتہ ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. لا اعبد الذی فطرنی مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی معبود بناؤں اگر رحمان اللہ کسی تکلیف کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش کرنا مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی اور وہ مجھے نہیں بچائیں گے. ولا ينقذون اور وہ مجھے نہیں بچائیں گے. انی اذا لفی ضلال مبین یقیناً تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا پس تم سن لو. میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا پس تم سن لو. کل کی مجلس میں اخیر میں جب ان 3 رسولوں کو مارنا شروع کیا تو شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ان رسولوں کی مدد کے لیے اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے آیا اور اس کا تھوڑا سا مختصر تذکرہ کیا گیا تھا. اس کا نام حبیب نجار تھا. نجار کیوں کہا گیا اور یہ بڑھا آدمی تھا. اس طرح کی کچھ تفصیلی گفتگو کل کی مجلس میں ہوئی اور اخیر میں یہ بتلایا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا تھا اور کچھ لوگ آپ کے اوپر ایمان لے آئے تھے. ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی. آپ کو رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث نہیں فرمایا تھا. اس سے پہلے کچھ ایسے افراد اس دنیا کے اندر گزرے ہیں جنہوں نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک یہ حبیب نجار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے کل بتلایا گیا تھا کہ 600 سال پہلے حبیب نجار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا تھا۔ یہ پہلا آدمی ہے۔ دوسرا آدمی تبع اکبر ہے، جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کی رسالت کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ تبع اکبر یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے اور اس کی سلطنت اور اس کی حکومت بہت بڑی بتلائی جاتی تھی، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے کہ بر اعظم افریقہ تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تبع اکبر یمن کا بادشاہ ہے اور اس کی حکومت افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ یہ اپنی سلطنت کے دورے کے اوپر نکلا، یہ تبع اکبر، اور صحت کے اندر اس کا بہت بڑا لشکر بھی موجود تھا، اور اس تبع اکبر کے ساتھ تقریباً 400 علماء اور حکماء اس کے ساتھ موجود تھے۔ اس پورے لشکر کے ساتھ وہ اپنی سلطنت کے دورے کے لیے نکلا۔ ان کے ساتھ 400 علماء اور حکماء موجود تھے۔ سفر کرتے کرتے جب اس علاقے کے اندر پہنچے جہاں آج کل مدینہ منورہ آباد ہے، جب اس علاقے کے اندر پہنچے تو انہوں نے تورات کی کچھ نشانیوں سے اور آسمانی کتابوں کے کچھ صحیفوں سے ایسی علامات دیکھی جن سے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ یہ انہوں نے محسوس کیا کچھ علامتوں کے ذریعے۔ چنانچہ انہوں نے ان 400 علماء نے اس بات کا ارادہ کیا، ہم یہیں پر رہ جاتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں اگر نبی آخر الزمان اگر تشریف لے آئیں تو ہم ان کی مدد کریں گے، ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن چونکہ شاہی قافلے کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اس لیے بادشاہ سے اجازت طلب کرنا ضروری تھا۔ اس لیے ان 400 نے بادشاہ تبع کے سامنے اپنے ارادے کو رکھا کہ ہمیں کچھ علامتوں سے یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نبی آخر الزمان ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے، اس لیے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم یہیں پر رہ پڑتے ہیں، اگر وہ ہماری زندگی میں تشریف لے آئیں تو ہم ان کی مدد کریں گے، ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ جب تبع اکبر نے ان کی یہ بات سنی تو تبع اکبر نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے یعنی تبع اکبر نے ان 400 علماء کے گھر بنوائے، اور اس کے بعد بہت کچھ عطایا ان 400 علماء اور حکماء کو عطا فرمایا، اور ایک گھر بھی تعمیر کرایا، اور کہا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوگا، اور ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر یہ بات لکھی کہ میں آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں، اگر میری زندگی میں آپ تشریف لے آئیں گے تو ہم ضرور آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اور وہ خط ان 400 علماء میں سے ایک بڑے عالم کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ خط جب نبی آخر الزمان تشریف لے آئے تو یہ خط ان کو پہنچا دینا، اور اگر آپ موجود نہ ہو تو آپ کی نسل کو اور آپ کی اولاد کو یہ خط سپرد کرنا، اور خط پھر نبی آخر الزمان کو دے دینا۔ اس طرح وصیت کی کہ وصیت در وصیت یہ خط پہنچنا چاہیے۔ مورخین نے
اور مفسرین نے لکھا ہے اس کے بعد تو سفر اس نے آگے کا شروع کیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کی اونٹنی جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر ٹھہری. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالم جس کے ہاتھ میں تبع اکبر نے جو خط دیا تھا انہی کی اولاد میں سے تھے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالم جس کے ہاتھ میں تبع اکبر نے جو خط دیا تھا وہ انہی کی اولاد میں سے تھے اور ان کے پاس وہ خط موجود بھی تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے وہ خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا. تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالتبع، مرحبا بالتبع، یعنی خوشخبری ہو کہ تبع کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کے گھر میں نہیں ٹھہرے تھے بلکہ آپ اپنے ہی گھر کے اندر تشریف فرما تھے. جو تبع اکبر نے آپ کے لیے گھر بنوایا تھا اور انہی کی اولاد میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ٹھہری ہے وہ آپ ہی کے گھر کے پاس ٹھہری ہے اور آپ نے اپنے ہی گھر کے اندر پڑاؤ ڈالا ہے. یہ تبع اکبر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے تھے آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے. اور تیسرے ورقہ ابن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ چونکہ وحی کی کیفیات سے اتنے زیادہ متاثر تھے، پہلی مرتبہ آپ نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا اور پہلی مرتبہ وحی کے آثار آپ کے اوپر ظاہر ہوئے تھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے تھے. اسی لیے تو غار حرا چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اوپر تشریف لائے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دیجیے، بہت ٹھنڈی محسوس ہو رہی ہے. اور پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جملے کہے تھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے کہ ایسی کیفیات اس سے پہلے دیکھی نہیں تھی. اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی کے کلمات فرمائے تھے. آپ کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گھبراہٹ زیادہ ہوئی تو آپ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے جو عیسائی عالم تھے، بہت بڑے انجیل کے عالم تھے. مورخین نے مفسرین نے لکھا ہے کہ انجیل سریانی زبان کے اندر نازل ہوئی تھی لیکن انہوں نے عبرانی زبان کے اندر اس کا ترجمہ کیا تھا اور وہ عبرانی زبان کے اندر انجیل کی تلاوت کرتے تھے. ورقہ ابن نوفل یہ انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے چونکہ انجیل کے اندر بھی اور اس سے پہلے صحیفوں کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں اور علامات پڑھی تھی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی ہے، بہت عمر کے ہو چکے تھے، لمبی عمر کے ہو چکے تھے. مفسرین نے لکھا ہے آنکھوں کے اندر بینائی بھی چلی گئی تھی. ورقہ ابن نوفل کی اتنی عمر ہو گئی تھی جس وقت حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئی ہے اس وقت آنکھوں کے اندر بینائی بھی موجود نہیں تھی. ورقہ ابن نوفل کی آنکھوں کے اندر بینائی بھی نہیں تھی. جب حضرت خدیجہ پہنچی اور حضرت خدیجہ نے کہا کہ بھائی میں اس طرح میرے شوہر کو لے کر آیا ہوں اور اس طرح کی تکلیف ہوئی ہے، تو پھر ورقہ ابن نوفل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، مجھے وہ پورا
वाकया बताओ, क्या मामला हुआ था। जब उन्होंने पूरा वाकया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाकया बयान किया तो वरक़ा इब्न नौफल ने कहा, मैं गवाही देता हूँ आप ही नबी आखिरुज़्ज़मा है। वरक़ा इब्न नौफल ने कहा था, मैं गवाही देता हूँ आप ही नबी आखिरुज़्ज़मा है। इसलिए कि जो फरिश्ते की आप बात कर रहे हैं, जिस नामूस की आप बात कर रहे हो, जिस फरिश्ते की आप बात कर रहे हैं, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी वही लेकर आया करता था, हजरत ईसा के पास भी वही लेकर आया करता था, और वही फरिश्ते की आप बात कर रहे हैं। इसलिए मैं गवाही देता हूँ कि आप नबी आखिरुज़्ज़मा है। और उसके बाद फिर वरक़ा इब्न नौफल ने कहा था, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आपकी ये जो कौम है, यानी मक्का मुकर्रमा के जो लोग हैं, वो आपको निकाल देंगे, वो आपको निकाल देंगे। उस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या मेरी कौम, ये मेरे खानदान मुझे मेरे शहर से निकाल देंगे? उस मौके पर वरक़ा इब्न नौफल ने कहा, हाँ, ये कौम तुमको निकाल देगी। उस वक्त वरक़ा इब्न नौफल ने कहा था, अगर मैं आपका वो जमाना पाऊंगा जिस वक्त आपको आपकी कौम निकाल देंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। अगर मैं आपका वो जमाना पाऊं जिस जमाने में आपको आपकी कौम निकाल देगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। यही वरक़ा इब्न नौफल है जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले आपकी रिसालत को तस्लीम कर लिया था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। कुरान करीम इसी आदमी का तज़किरा करते हुए कह रहा है कि जब हबीब नज्जार अपनी कौम के पास आए तो कहने लगे, या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, मैं आपको दावत देता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारी रुश्द व हिदायत के लिए जो 3 अंबिया किराम या 3 हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियीन आए हुए हैं, इनकी बात को तस्लीम कर लो। इत्तबिउ मन ला यसअलुहुम अजरन व हुम मुहतदुन। कुरान करीम ने 2 बातों का तज़किरा किया है। आम तौर पर दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी की बात को कबूल न करता हो तो वो 2 वजह से कबूल नहीं करता है। 2 बातों की बिना पर सामने वाला आदमी दूसरे की बात को मानता नहीं है। एक तो ये कि सामने वाले आदमी के ऊपर भरोसा न हो। जब भरोसा नहीं होता है तो फिर सामने वाला आदमी कहने वाले की बात को कबूल नहीं करता है। एक और नंबर 2 के ऊपर सामने वाला आदमी अगर कोई पैसे मांग रहा हो और सामने वाला आदमी अगर पैसे न दे तो फिर ऐसी सूरत में फिर कोई आदमी उसकी बात को कबूल नहीं करे। यानी कोई इज्जत मांग रहा हो, कोई पैसे मांग रहा हो और सामने वाला आदमी पैसे नहीं देता है तो फिर ऐसी सूरत में वो आदमी उसकी बात को कबूल नहीं करता है। तो 2 बातों की बिना पर इंसान हक बात को कबूल नहीं करता है, या तो भरोसा न हो या पैसों का तालिब हो लेकिन पैसे न मिलते हो तो फिर ऐसी सूरत में वो कबूल नहीं करता है। यहाँ पर इन दोनों भेजे हुए आदमियों की जो गवाही हबीब नज्जार दे रहे हैं, इन तीनों से बड़ी होकर इन तीनों के बारे में कह रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी रुश्द व हिदायत के लिए आए हुए हैं, वो तुमसे कोई अजर का सवाल भी नहीं करते हैं, कोई चीज तुमसे मांगते भी नहीं है, बल्कि ये तो तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ये आदत शरीफा रही है कि जब भी कौम को दावत दी तो उसके बाद उन्होंने यही जुमला कहा, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करता हूँ, कोई अजर तलब नहीं करता हूँ, मेरा अजर तो मेरे परवरदिगार के पास है। हबीब नज्जार इन 3 भेजे हुओं के बारे में यही गवाही दे रहे हैं कि ये बेचारे तुम्हारी रुश्द व हिदायत के लिए आए हुए हैं और तुमको सही रास्ता बतला रहे हैं, और इसके नतीजे में तुम्हारे पास से कोई पैसों का तलब भी नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद तुम बात को नहीं मानते हो। और दूसरा वह मुहतदुन, और वो हिदायत याफ्ता है, यानी वो भरोसेमंद आदमी है। ये नहीं कि इन लोगों के ऊपर भरोसा, मैं गवाही देता हूँ कि ये हिदायत याफ्ता है, ये हिदायत पाए हुए हैं, भरोसामंद लोग हैं। जब दोनों बातें हो गई कि भरोसे वाले आदमी भी है तो उनसे किसी किस्म का कोई अजर भी
نہیں مانتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی بات کو قبول کر لینا چاہیے. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تم ان لوگوں کی بات کو قبول کر لو جو تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانتے ہیں, وهم مهتدون, اور وہ ہدایت پائے ہوئے ہیں. وما هي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. اور حبیب نجار خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اس ذات کے اوپر کیوں ایمان نہ لاؤں, میں اس ذات کی کیوں عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. اگر حبیب نجار کے جملے کو اگر غور سے دیکھا جائے تو انہوں نے عجیب جملہ ذکر کیا ہے. یہاں پر سیدھا ہی نہیں کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں, یا انہوں نے سیدھا ہی نہیں کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے اوپر, بلکہ انہوں نے جو جملہ ذکر کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. حبیب نجار یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ تم اس دنیا کی جتنی رونق دیکھ رہے ہو, چمک دمک دیکھ رہے ہو, تم زندگی گزر رہے ہو, کھانے پینے کی چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, وہ اسی وقت جبکہ اس مالک نے تم کو پیدا کیا, لہذا وہ تمہارا سب سے بڑا محسن ہوا, احسان کرنے والا ہوا. اور جب ظاہری بات ہے جب ایک محسن ہوتا ہے تو اس محسن کی بات کو قبول کر لیا جاتا ہے. جب اس دنیا میں آنے کا سبب اللہ ہی بنے ہیں اور اللہ ہی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا, اور انہی کے بھیجنے کی بنا پر تو ہم یہ دنیا کی چمک دمک دیکھ رہے ہیں. لہذا یہ ہمارے بہت بڑے محسن ہوئے, خالق ہوئے اور مالک ہوئے. جب وہی خالق, وہی مالک, وہی محسن, تو پھر اس کی بات کو قبول کر لینا چاہیے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. سامنے والے آدمی کو ڈرا رہے ہیں, ایک طرف اپنی عبادت کا اظہار کر رہے ہیں, دوسری طرف سامنے والے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ اس دنیا کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا. یعنی دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد یہ نہیں کہ تمہارا مسئلہ ختم ہو گیا, بلکہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ بات یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن تم اسی کی طرف لوٹائے بھی جاؤ گے. لہذا سامنے والے آدمی کو ڈرا بھی دیا کہ دنیا کی زندگی ہی بس دنیا کی زندگی نہیں ہے, بلکہ یہ تو آخرت کی کھیتی ہے. اگر اس کے اندر صحیح بیج بو گے تو کل قیامت کے دن اس کا صحیح پھل کھانے کے لیے تیار رہو گے. اس لیے ایک طرف اپنا اظہار کر دیا اور سامنے والے لوگوں کو تنبیہ بھی کر دی. یہاں پر حضرات مفسرین نے عبادات کی 3 قسموں کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو ذکر کریں گے.